بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ نون، اور قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھ رہے ہیں اس کی۔ آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لیے لازوال اجر اور ثواب ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ جلد ہی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹکا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ سنیں، ان کی نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیل دیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ بات مت مانیے ہر ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے۔ یہ سورہ قلم ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یا جس ترتیب سے صورتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ نزول کی ترتیب ہے۔ ایک تو ہے قرآن مجید میں کتاب پہ جو آیتیں پہلے ہیں اور جو سورے پہلے ہیں وہ ترتیب ہے، اور ایک ہے حضور پر کس زمانے میں کون سی نازل ہوئی ہے وحی۔ تو نبوت کے اعلان کے بعد کا جو دور ہے اس کی یہ وحی ہے۔ تو اس وحی سے معلوم ہوتا ہے سورہ قلم کہ بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ یہ بھی سورہ کے دونوں بھی نام ہیں، سورہ نون بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ قلم بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی دور کی نازل شدہ ہے، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مخالفت بہت تیز ہو چکی تھی۔ اس سورہ میں 3 مضامین ہیں۔ ایک تو آپ کے مخالفین کو جوابات دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور جمے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اصل حسن تو اس کا سورہ کا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایک ساتھ آدمی پورے سورہ پر غور کرے، اس کی ترتیب پر غور کرے، تو اس کا حسن، اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اب پورے پہ غور کریں گے تو زیادہ وقت لگے گا، اس لیے تھوڑا تھوڑا حصہ ہی لیتے ہیں۔ تو بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کفار آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ جو مخالفت میں شور ہنگامہ چل رہا تھا، اس میں ایک موضوع یہ چل رہا تھا کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، سردار قسم کے لوگ۔ حالانکہ آپ جو کتاب پیش کر رہے ہیں قرآن مجید، اور آپ کے جیسے اخلاق ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق، یہ اس کی تردید کے لیے کافی ہے کہ اتنا اونچا کلام کوئی دیوانے کی بڑھ کیسے ہو سکتی ہے۔
اور پھر اتنے اچھے اخلاق یہ کسی دیوانے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن اور آپ کا اخلاق یہ خود کافی ہے ان کے جواب کے لیے۔ اور کہہ رہے ہیں عنقریب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون دیوانہ ہے کون فرزانہ ہے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلے گا، فتوحات ہوں گی اور اسلام کی طاقت سامنے آئے گی، پتہ چلے گا کہ دیوانہ کون ہے۔ تو آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو مخالفت کا طوفان مچائے ہوئے ہیں آپ اس کا دباؤ مت قبول کیجیے۔ جس قوت سے یہ لوگ ہنگامے کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اس کا دل پہ اثر مت لیجیے۔ یہ لوگ اس لیے اتنا سب شور ہنگامہ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ جو شرک کے خلاف، مورتی پوجا کے خلاف جتنی قوت سے آپ بات چلا رہے ہیں، تھوڑا آپ مصالحت کر لیں تو پھر ان کو بھی پھر ڈھیل دینے کا موقع مل جائے۔ آرام چاہ رہے ہیں وہ لوگ، آپ کو دباؤ میں لا کر مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں، کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ان کا اثر مت قبول کیجئے اور جم کے ایسی دعوت کا کام کرتے رہیے۔ تو پہلی آیت ہے نون والقلم وما یسطرون۔ یہ نون جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب، علم نہیں پڑھتے اس کو، الف لام میم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو یہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں پہلے اس طرح کے الفاظ ہیں، حامیم، طٰہٰ، یاسین، صرف حروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ معنی اس کے کیا ہیں؟ تو اس کے معنی اللہ نے بتائے نہیں ہیں، اور حکم بھی یہ ہے کہ اس کے معنی کی کھوج نہ کی جائے۔ لیکن بڑے بڑے مفسرین نے، اللہ والوں نے اور بڑے بڑے ائمہ نے غور کیا ہے اور مختلف معنی بتائے۔ بزرگوں کے سلسلوں میں ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کے علوم کھلتے بھی ہیں، روحانیت کے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد۔ لیکن اس کی تشریح میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ صرف نقطوں کی حیثیت ہے اس کی، چونکہ اس کی تائید میں کوئی حدیث نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ بس نقطے کی حیثیت ہوتی ہے، وہ قطعی معنی نہیں ہوتے۔ قطعی معنی تو بس اللہ رسول کو معلوم ہے۔ البتہ یہ جو نون ہے اس کے معنی معلوم ہے۔ یہ نون کے معنی مچھلی ہے۔ اس کے معنی کیسے معلوم ہے؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو، جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، ان کو اللہ نے خود نون والا کہا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اور ایک جگہ انہیں کو صاحب الحوت کہا ہے، مچھلی والا۔ تو معلوم ہو گیا کہ نون کے معنی مچھلی کے ہیں۔ یہاں جو نون ہے اس کے معنی تو خود قرآن سے معلوم ہے۔ اور اس کی مناسبت بھی ہے سورے سے کہ اس سورے میں بہت ساری باتیں سمجھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ لوگ جتنا بھی شور شرابہ کریں آپ جلدی مت کیجیے، جلدی فیصلہ ہو جائے، اس کی آپ فکر مت کیجیے، استقامت کے ساتھ چلیے۔ اور آپ مچھلی والے یونس علیہ السلام ہے نا، ان کے جیسا مت کیجیے۔ ان سے ذرا جلدی ہو گئی تھی تو معاملہ ذرا بگڑ گیا تھا، آپ جلدی نہ کریں۔ تو چونکہ اس سورے کے آخر میں ان کا واقعہ ہے، اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے مناسبت ہے کہ اس سورے کا نام ہے مچھلی کا سورہ۔ تو یہاں تو معنی خود قرآن سے معلوم ہو رہے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری تشریحات ہیں، لیکن ایک دم صاف بات جو ہے وہ امام تفسیر حضرت مجاہد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے ذکر لکھا جا رہا ہے، یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ قسم ہے قرآن کی کہنا چاہ رہے ہیں، قسم ہے قلم کی اور جس سے اور جو اس سے لکھا جا رہا ہے۔ تو یعنی جو کاتبین وحی کے لکھنے والے جو قرآن لکھ رہے ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دلیل کے طور پہ کھائی جاتی ہے۔
قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ جس چیز کو دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ پیش کرنا ہے، اس کی قسم اللہ کھاتے ہیں عام طور پہ۔ تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم جو ہمارے نبی کو مجنون کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، یہ تمہاری بات جو غلط ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ خود یہ قرآن ہے، جو یہ کاتبین وحی لکھ رہے ہیں، یہ قرآن خود دلیل ہے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے سے پہلے تو پورے قریش کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کو بہترین آدمی بولتے تھے، کہتے تھے، آپ کو کہتے تھے کہ بڑے دیانتدار ہیں، بڑے امانت دار ہیں، اور بڑے عقل والے ہیں، بڑی فراست والے ہیں، آپ کی سمجھداری کے سب قائل تھے۔ جب حجر اسود لگانے کے مسئلے پر تعمیر میں لڑائی ہو گئی تھی، پھر جب حضور آگے بڑھے تو سب خوش ہو گئے کہ بھئی حاضل امین و رضی نہ ہو، کہ یہ امین ہے، ہم سب ان سے راضی، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ اور بڑے بڑے مواقع پر حلف الفضول ہوئی، اس میں حضور کی وجہ سے ایک معاہدہ ہوا، تو وہاں بھی حضور کی بات سب نے مانی۔ اور پھر آپ کی جو تجارت تھی وہ مشترکہ کمپنی تھی آپ کی، سب مکے کے لوگ اس میں پیسہ لگاتے تھے، تو جب تو دیوانے نظر نہیں آئے، نبی بننے سے پہلے تو سب بہت عقل مند سمجھ کے اپنی بڑی بڑی امانتیں لا کے رکھتے تھے۔ اب جب آپ نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، ایک دیوانہ آدمی ہے کہہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود دیوانگی کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کیسا قرآن ہے یہ؟ انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام، فصیح، بلیغ، عربی انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کی، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین بھی بہت گہرے، فکر انگیز۔ تو اب آپ یہ پیش کر رہے ہیں تو آپ کیا دیوانے ہو گئے کیا؟ بلکہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا کرم ہوا ہے، جو اتنا عظیم کلام آپ کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے۔ اور اس میں جو مخاطب ہے، آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کو بڑا ثواب ملنے والا ہے، آپ اخلاق پہ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، تو یہاں حضور کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن اصل مخاطب حضور نہیں ہے، کفار کو جواب دینا۔ سامنے والے کو اہمیت نہیں دینا ہے تو ادھر نہیں دیکھتے، ادھر دیکھ کے اس کا جواب دیتے، اس کو اہمیت نہیں دینا ہے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھے دیکھا جائے۔ تو جواب تو کفار کا دیا جا رہا ہے، لیکن حضور کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں۔ تو حضور کو تسلی دینا مراد نہیں ہے کہ آپ مجنون نہیں، بلکہ حضور ہی کو اللہ کہہ رہے ہیں، نہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی مجنون نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کو ایسا ثواب ملنے والا ہے، ایسا بدلہ ملنے والا ہے قیامت میں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور کو تسلی دلا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کو بہت اس دعوت کی وجہ سے، اس تبلیغ کی وجہ سے، قرآن کو پیش کرنے کی وجہ سے آپ کو تو بہت زبردست ثواب ملنے والا ہے، بہت بہترین جنتیں ملنے والی ہیں۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کی عادتیں، آپ کی صفتیں بہت اونچی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک طرف حضور کی تعریف ہے کہ آپ کے اخلاق چونکہ بہت اونچے ہیں، آپ بڑے صبر والے ہیں، حلم والے ہیں، اس لیے آپ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ان کی حماقتوں کو، ان کی بےہودگیوں کو۔ اگر کوئی کمزور اخلاق والا ہوتا تو یہ سب کام چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آپ جو استقامت سے آپ کر رہے ہیں اس پہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ برداشت کرنے اللہ فرماتے ہیں کہ انہو لذو حظ عظیم، جس کا بڑا نصیبہ ہوتا ہے وہی جم سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہے کہ آپ کی تعریف اللہ کر رہے ہیں، دوسرا یہی کہ آپ کے اخلاق کو اللہ ثبوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور جھوٹے نہیں ہیں یا حضور دیوانے نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کے اونچے اخلاق ہیں، کیسی سمجھداری ہے، کیسا صبر ہے، کیسی زبان ہے۔
اب جو ہے ایک ہی آدمی کے اندر اونچے اخلاق بھی ہوں اور پاگل پن ہو، یہ تو جمع نہیں ہو سکتی۔ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے اندر اونچے اخلاق نہیں رہتے ہیں۔ دیوانہ جو بھی ہوتا ہے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا رہتا ہے، اس کے مزاج میں بیلنس نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کے اندر بہت اونچے اخلاق ہیں تو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ صحیح الدماغ آدمی ہے اور سلیم الفطرت آدمی ہے۔ اچھے اخلاق بتاتے ہیں کہ آدمی بہت سلیقے کا ہے۔ اب مکے والے حضور کے اخلاق سے واقف تھے، آپ کے اخلاق سب کو معلوم تھے، ایک مدت سے آپ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی حضور کے اخلاق کو پیش کیا گیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میرا یہ بندہ نبوت سے پہلے ایک لمبی عمر گزار چکا ہے، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، 40 سال گزار چکے ہیں۔ کیا 40 سال میں تبھی ان کو جھوٹا پایا؟ کبھی ان کے اندر کوئی خامی دیکھی جو آپ 40 سال کے بعد ان کے خلاف بولنا شروع کر رہے ہو؟ تو مکے والے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ جو اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، یہ ہر عقل مند آدمی کو سوچنے پر مجبور کرنے والے تھے کہ ایک طرف اتنے اچھے اخلاق والے سلجھے ہوئے معیاری انسان ہیں، دوسری طرف مخالفین جو ہے ان کو پاگل پاگل کہہ رہے ہیں، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ تو یہ بیہودہ بات خود مخالفین کے واسطے نقصان دہ کہ اتنے اچھے انسان کو تم لوگ پاگل کہہ رہے ہو۔ اب اس دور میں بھی جو یورپ کے لوگ ہیں انہوں نے جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھی، مستشرقین جن کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو آسمان سے وحی وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آسمان سے کسی انسان پر اللہ کی طرف سے پیغام آئے یہ مانیں گے تو پھر ہم اس انسان کی بات ماننے کے پابند ہو جائیں گے، اور وہ کسی کے پابند ہونا چاہتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ آتا کیا تھا؟ حضور کہاں سے بولتے تھے؟ یہ وحی کہاں سے آتی تھی؟ تو اس دور کے بھی جو ہے مخالفین نے یہی لکھا کہ نہیں، وہ ایک مرگی کی قسم تھی، بولے ایک بیماری تھی وہ محمد صاحب کو، وہ بیماری کی حالت میں جیسے بڑبڑاتا ہے مرگی والا، وہ اس طرح قرآن وہ بولتے تھے۔ تو یہ آج کے لوگ بھی ایسے ہی بے شرم ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی پوری کتابیں موجود ہے اور قرآن مجید بھی دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے، لے کے بیٹھو قرآن کو، لے کے بیٹھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، پوری تفصیلات ہے۔ کیا ایسے آدمی کو پاگل بول سکتے ہیں کہ مرگی کے دورے والا ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ اتنے اچھے اخلاق، اتنی پلاننگ، اتنا بڑا انقلاب کوئی پاگل انسان لا سکتا ہے؟ تو اس زمانے میں بھی ایسے پاگل ہیں جو حضور کو پاگل بولنے والے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا ریسرچ ہے یہ۔ تو جو بھی آدمی قرآن کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ بالکل دشمنی میں لغو بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی بات تو اتنی اہم ہے، حضور کی نمایاں خصوصیت ہے۔ حضور نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق برت کے انسانوں کو دکھاؤں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز آپ کی بے مثال تھی، بلکہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے قرآنی اخلاق کا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیسے تھے، عادتیں کیسی تھیں، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ تو حضور حضرت عائشہ نے پوچھنے والے سے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا؟ قرآن میں جو بھی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو سب پڑھا کہ نہیں تم نے؟ بس جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں تھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اپنی تعلیم کا خود مجسم نمونہ تھے اور اتنے اچھے اخلاق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے معیار بنا دیا کہ تم میں سے جو بھی میرا محبوب بننا چاہے ان کے اخلاق پہ کی پابندی کرو، آپ کی ایک ایک۔ اور حضور نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی۔ وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے تہذیب سکھائی ہے، سلیقہ سکھایا ہے، مینر سکھائے ہیں اور بہترین تہذیب سکھائی ہے۔ تو آپ کی ایک ایک سنت اتنی معیاری ہے کہ اعلیٰ انسان بننے کے لیے وہ ایک نمونہ معیار بنا دی گئی۔ اور اب سائنسی ریسرچ جو بھی آ رہا ہے تو حضور کی ایک ایک سنت میں بڑی حکمتیں نکل رہی، حضور کی جو عادتیں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو خاص چیز ہے۔
مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہر ادا معجزہ ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ ہر صدا معجزہ، ہیں سراپا رسول خدا معجزہ۔ آپ کے اخلاق تو ایسے کہ ایک ایک اخلاق آپ کا معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور پیروی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔